من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اب ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 52 جو کہ ہے احسان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوما بارزا للناس اذا اتاه رجل يمشي فقال یا رسول اللہ ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب اچانک ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوا آیا، کہا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ خیال کرے انسان کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا احسان، اور ہمارے دماغوں میں احسان کیا ہے؟ صرف لوگوں پر احسان کرنا، اور احسان کر کے پھر لوگ بعد میں جتاتے بھی بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں احسان کی اس ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو احسان، یہ حدیث ہمیں بتاتی کیا ہے کہ احسان صرف عبادت زیادہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ تو احسان کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر توجہ سے کرے، محبت سے، اور اس قدر خشوع و خضوع سے کرے جیسے وہ اپنے رب کے سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اب سوچیں، کیا ہم اپنی عبادات میں یہ امیجن کرتے ہیں؟ ہم یہ تصور لاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، کوئی بھی عبادت لگا لیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے، کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادتوں میں یہ توجہ ہے، یہ محبت، یہ خشوع ہے؟ ہم سب کو اپنی عبادات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر انسان اس کیفیت تک نہ پہنچ سکے تو پھر کیا کرے؟ دوسری کیفیت اختیار کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ یقین ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ یقین انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی انسان اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ غلط کام سے صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی جو ہے نا، یہ احسان کی عملی شکل ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو نا، اللہ اس کا نگران ہے، اللہ کی نگرانی سے نکل نہیں سکتا انسان۔ ہمارے دلوں کے اندر جو راز بھی ہے نا، وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شیرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری شیرگ یعنی ہمارے گردن میں جو رگ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کی باتوں، ہماری اندرونی کیفیت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس لیے احسان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس لوگوں کے سامنے اچھا بن جائیں، بلکہ انسان کا دل بھی اللہ کے سامنے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہے۔ اگر ہم اس نصیحت کو پلے باندھ لینا تو دیکھیں ہم اپنے معاملات میں، عبادات میں، کاموں میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔
کیونکہ جب ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو پھر اس میں خشوع و خضوع آئے گا. اسپیشلی عبادات میں دیکھیں، اپنی عبادات کو اخلاص سے ادا کرنا شروع کریں، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، خشوع و خضوع لانے کی کوشش کریں، اس احساس کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ شوق اور طلب ایسا ہو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ، یہ کیفیت پیدا کر دے کہ واقعی جب ہم ڈیورنگ نماز یہ محسوس کرتے نا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑی کیفیت تو یہی ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو یقین جانیں آپ کی گردن ہلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر نماز میں ایسا ہی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبردستی بے شک ہم اپنے آپ کو اس موڑ پہ لائیں، ہمیں لانے کی کوشش کرنی ہے. ہماری نمازیں خاص طور پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ آپ نے کرنی ہوتی ہے، دن میں 5 دفعہ ایٹ لیسٹ، صرف ذمہ داری بن کے رہ گئی ہے، احسان کا معاملہ نہیں رہا اس میں. اور ویسے بھی عام معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے یعنی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہر جگہ خوشخبری ہے، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں رہتے ہوں یا کسی محل میں. ٹھیک ہے؟ تو محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ہم محسن کیسے بنیں؟ سوال تو یہ ہے. تو اپنے ہر کام، معاملات، عبادات کو بہترین طریقے پہ کریں، احسان کے لیول پہ آ کے کریں، خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، بہترین وسائل استعمال کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال میں لا کے پورے، جو بھی ہمارے نماز ہے، طہارت ہے، وضو ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تعلیم کا کام ہے، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے حق ادا کرتے ہوئے کیا جائے تو ہم محسن بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہ سوچو کہ جلدی سے بس نماز ختم ہو جائے، بلکہ دل میں ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس احساس سے نماز میں خشوع، توجہ اور اخلاص پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں نا، دنیا میں اگر ہمارا کوئی امتحان چل رہا ہے، استاد چند لمحوں کے لیے کلاس سے باہر چلے جائے تو آپ کے پاس چیٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر انسان صرف ایک ٹیچر کے ڈر سے چیٹنگ نہیں کرتا تو استاد کے سامنے یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ استاد تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بالکل ویسی ہے جیسے ابھی ہم نے پچھلی حدیث پڑھی حیا کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہماری دیکھیں چیٹنگ وہیں کی وہیں رک جائے گی. احسان انسان کو نا اخلاص سکھاتا ہے. اگر کوئی شخص صرف لوگوں کی تعریف کے لیے نیکی کرتا ہے نا تو دیکھیں اس کی نیت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے، تو پھر عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. وہ کچھ بھی، کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے. اس لیے احسان انسان کو دکھاوے سے بچاتا ہے، ریاکاری سے بچاتا ہے. احسان انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اگر انسان روزانہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ دیکھیں اس کے رویے میں نا کافی تبدیلیاں آ جائیں. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ یہ سوچے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو پھر تو وہ جھوٹ کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا. یہ احساس لانا ہے ہم نے اپنے اندر. کسی کا حق مارنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے اس کا حق مارا تو کیا میں اس دن اپنے رب کا دیدار کر پاؤں گی؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا روز قیامت مجھے اپنے رب کا دیدار ملے گا، دیکھنا نصیب ہوگا؟ یہ نعمت مومنین کو ملے گی، دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہاں ملے گی. یہاں تو جسٹ ہم امیجن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو فورس کر کے یہ سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی عبادت کو یا جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو اخلاص کے ایکسٹریم لیول پہ جا کے کریں.
تو کسی کا بھی حق مارنے سے ایسا انسان پھر بچتا ہے جس کے دل میں احسان کی یہ ڈیفینیشن گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم غیبت کرنے سے بچ جاتے ہیں، چگلی، غیبت، دوسروں پہ الزام تراشی، یہ کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا ایک ایک لفظ ہمارے منہ سے نکلا گیا، ایک ایک حرف لکھا جا رہا۔ ہم مکر بھی نہیں سکیں گے اس دن۔ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم کے تمام اعضاء اس دن گواہی دیں گے۔ اگر ہم مکرنا بھی چاہیں تو یہ گواہی دے دیں گے، تو کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو اس دن اپنے رب کا دیدار چاہیے، ہمیں سزا نہیں چاہیے۔ اگر ہم یہی سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر پائیں گے۔ دیکھیں والدین جو ہیں وہ جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں جانے انجانے میں، وہ ان کا قصور بھی نہیں ہوتا، ان کی عمر ایسی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو ہمارے لیے ہمارے رب نے آزمائش بنایا ہو کہ ہم ایسے معاملات میں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ کبھی زیادتی کر جائیں۔ کیا ہم جواب دیتے ہیں پورا، یا ہم اگنور کر دیتے ہیں صرف اپنے رب کی خاطر؟ بعض اوقات ان کی باتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو بالکل کمپلیٹلی غلط ہوتی ہیں۔ آپ کے دل میں، آپ کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، جس طرح کہ کبھی کبھی آپ کے پیرنٹس آپ پر شک کر جاتے ہیں ادھیڑ عمر میں۔ ان کی دیکھیں عقل اس وقت کم ہو رہی ہوتی ہے، ارذل العمر کی طرف لوٹائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ نہیں پتا، حالانکہ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ جانتے ہوئے ہی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن کمزوری آ چکی ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اب ہمارا معاملہ اگر ان کے ساتھ احسان کا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اگنور کر دیں گے، ہم یہی سمجھیں گے بے شک ہمیں ان کی بات کوئی بری لگ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بار بار یہ احساس دلائیں گے کہ کوئی بات نہیں، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو اللہ نے عقل ابھی دی ہے، سلامت ہے، میرا جسم سلامت ہے، میری عقل سلامت ہے، تو مجھے کیا کرنی ہے؟ تابع داری کرنی ہے، صرف اپنے رب کی خاطر، لوگوں میں واہ واہ بٹورنے کے لیے نہیں کہ یہ فلاں بچہ تو اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، نہیں، یہ نہیں چاہیے ہمیں صرف اپنے رب کی رضا چاہیے۔ باپ کی رضا میں والد کی رضا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے ساتھ تو احسان کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا اجر ہے۔ 3 دفعہ ماں کا ذکر آیا، پھر جا کے چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر آیا، تو ہم سب کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا قرآن میں بارہا کہا بھی گیا ہے۔ احسان یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جائے تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو یہی کرنا ہے ہم نے اپنے والدین کے ساتھ۔ اگر وہ کوئی جانے انجانے میں غلط بات کر بھی جاتے ہیں تو ان کا معاملہ رب دیکھ لے گا، ہمیں ان کو باتوں میں پورا کرنے کی یا ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کر پورے جوابات دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ اپنے ظرف کو ہم نے بڑا کرنا ہے، اپنے والدین کی کھٹی میٹھی باتوں کو برداشت کرنا ہے، یہی احسان کا معاملہ ہوگا۔ بعض اوقات بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں بچے کے ساتھ وہ زیادہ کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس وقت دلوں میں وسعت پیدا کیجیے صرف اپنے رب کی خاطر کہ چلو اگر ان کی طرف سے ایسی ناانصافی ہو رہی ہے، میں اپنے رب کا جو حکم مجھے ملا ہے اس کو پورا کروں، میں اپنی نظریں جھکائی رکھوں، میں اپنے کندھے جھکائی رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کمی بہت زیادہ آ رہی ہے معاشرے میں۔ پھر اگر کسی کے دل میں احسان کی ڈیفینیشن گڑی ہوئی ہوگی نا، جو بھی ہم نے پڑھی ہے، تو وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرے گا، تنہائی میں بھی ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور پھر عبادت میں توجہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ ڈٹ نہیں جاتا، اس پہ توبہ کرتا ہے، ڈھیٹ نہیں بن جاتا، اکڑ نہیں دکھاتا، تکبر نہیں کرتا، توبہ کر لیتا۔ تو اس حدیث کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف لوگوں کی نگرانی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس میں گزرنی چاہیے۔ لوگ ہمیں دیکھیں صرف باہر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں سے بخوبی واقف ہے، اس لیے ہمیں نیکی صرف اس وقت کرنی چاہیے جب ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟
ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ کچھ نیکیاں اپنی زندگی میں ایسی بھی ہوں جو صرف ہمارے رب کو پتا ہوں، کسی انسان کو نہ پتا ہو، راز ہونے چاہیے۔ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی گناہ ہو گیا تو یا اللہ اس کو چھپا لے، تو کچھ نیکیاں بھی چھپا لیں، لوگوں کی واہ واہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اصل مقصد میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اچھا کروں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور یہی احسان ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ ایک جملے میں کہ انسان اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنی روزمرہ زندگی اس شعور کے ساتھ گزارے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال سے باخبر ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر کام بہترین طریقے سے احسان کے درجے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔